اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی بے انتہا حمد و ثنا اور اس کی محبوب ہستیوں پر بے انتہا درود و سلام کے بعد عامر بخاری کا آپ کو سلام پہنچے۔ ناظرین، ابھی باہر ہم بیٹھے ہوئے تھے کچھ دوستوں کے ساتھ، تو ایک بات سن کے میری روح کانپ گئی۔ وہ آپس میں ڈسکس کر رہے تھے کہ دو سیاسی پارٹیاں ہیں، انہوں نے ایک دوسرے کو قرآن اٹھا کے دیا کہ ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے، لیکن دونوں منحرف ہو گئے۔ اب اس چیز پہ وہ ڈسکس کر رہے تھے، کیونکہ میں ذاتی طور پہ سیاست اور سیاستدانوں کو زیادہ امپورٹنس نہیں دیتا، کیونکہ جو اللہ کے دین میں جس چیز کی اجازت نہیں ہے، سورہ قصص ورس نمبر 68 کے مطابق، تو میں ان معاملات میں نہیں پڑتا، کیونکہ میں نے اپنے خدا کو ہی ہر چیز کا جواب دینا ہے، تو میں اپنے خدا کے اگینسٹ نہیں جا سکتا۔ تو بہرحال جب انہوں نے یہ بات کی، میں چپ کر کے ان کی سیاسی گفتگو کو سن رہا تھا، تو میں نے یہی سوچا کہ جو لوگ اللہ کا کلام اٹھا کے قسم کھا کے ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں اور دونوں منحرف ہو گئے، تو میں نے کہا یار ہم کیسے مسلمان ہیں؟ تو انہوں نے کہا شاہ صاحب سیاست میں ایسا ہی ہوتا ہے، سیاست میں یہی کچھ چل رہا ہے۔ تو اگر سیاست اس چیز کا نام ہے اور ہم یہی کچھ کر رہے ہیں، تو دیکھو یہ بہت بھیانک چیز ہے۔ اس کے لیے آپ سورہ انعام کی اس آیت پہ تھوڑا غور ضرور، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام کے ورس نمبر 65 میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ہو و قادرو، اے میرے نبی انہیں بتا دیجئے، انہیں کہہ دیجئے کہ وہ ذات قادر ہے کس چیز پہ، علی ان یبعث علیکم عذاباً، کہ وہ تمہارے اوپر عذاب بھیج دے، من فوقکم، چاہے تمہارے سر کے اوپر سے بھیج دے عذاب، چاہے تو تمہارے پاؤں کے نیچے سے، ومن تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، جہاں سے چاہے وہ تمہارے اوپر عذاب بھیج دے۔ کیوں ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے کلام کا مذاق اڑا رہے ہیں، خدا کے حکم کا مذاق اڑا رہے ہیں، خدا کے سامنے کھڑے ہو کے اسی کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ہے کہ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ وَمَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، تمہارا رب جسے چاہے خلق فرمائے اور منتخب فرمائے، تمہیں انتخاب کا، ان لوگوں کو انتخاب کا حق نہیں ہے۔ تو یہ انتخاب کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں، ہمارے بچے بھوک سے مر رہے ہیں، ان کو انتخابات کی پڑی ہوئی ہے، مسلسل اسی ڈرامے بازی میں ملک کا ٹوٹل نظام درہم برہم کیا ہوا ان لوگوں نے اس فساد میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر وہ چاہے، اے میرے نبی کہہ دیجئے ایسے فسادی لوگوں سے کہ اگر وہ چاہے تو تمہارے سر کے اوپر سے عذاب بھیج دے، چاہے تو تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب بھیج دے، او یلبسکم شیعاً، یا تمہیں گروپوں میں تقسیم کر دے، وَیُذِیقَ بَعْضَکُم بَأْسَ بَعْضٍ، اور تمہیں ایک دوسرے کی لڑائی کا مزہ چکھائے۔ تو یہ جو گروپوں میں ہم بٹے ہوئے، چاہے فرقہ واریت مذہبی بنیاد پہ ہے، چاہے سیاسی جماعتوں کی بنیاد پہ ہے، تو یہ خدا کی طرف سے عذاب ہے کہ اگر وہ چاہے تو ہمیں اس طرح گروپوں میں تقسیم کر کے ہمیں عذاب کا مزہ چکھائے۔ پھر اس ذات نے فرمایا انظر، دیکھو تو صحیح، کیف نصرف الآیات لعلکم یفقہون، دیکھو ہم کس طرح سے اپنی آیات کو واضح طور پہ بیان فرماتے ہیں تاکہ تم سمجھنے کی کوشش کرو، تم سمجھو تم کیا کر رہے ہو۔ تو یہ سیاسی جماعتوں میں تقسیم ہونا، یہ خدا کی طرف سے عذاب ہے۔ انتخابات کا حق تو ہمیں ہے ہی نہیں، تو پھر یہ سیاست، یہ انتخابات، یہ کیا ڈرامے بازی ہے کہ پورے ملک کا نظام درہم برہم کیا ہوا ان لوگوں نے۔ اس کے بعد اگر یہ سب کچھ کرنا بھی تھا تو کم از کم یہ فرقہ واریت والا فیکٹر جو ہے، یہ مختلف جماعتوں والا فیکٹر، یہ کہاں سے آ گیا؟ تو اس چیز کا حل یہی ہے، پہلے تو آپ اس سیاست سے توبہ کر لیں، استغفار کریں، خدا سے پناہ مانگے، ملک کے حالات صحیح ہو جائیں گے۔ اگر آپ ان لوگوں کے پیچھے بھاگتے رہیں گے، آپ ان لوگوں کی امتیں بنتے رہیں گے،
کوئی عمران خان کی امت ہے، کوئی نواز شریف کی امت ہے، کوئی زرداری کی امت ہے، کوئی فضل الرحمان کی امت ہے، کوئی دوسرے مذہبی رہنماؤں کی امتیں بنے ہوئے ہیں، تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی اجازت نہیں دی۔ ہم نے اکیلے خدا کی بارگاہ میں جانا ہے، اور میں پچھلی ویڈیوز میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب انسان کو خدا کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، حاضر کیا جاتا ہے، تو اس حوالے سے میں نے 2 الگ الگ ویڈیوز بنائی ہیں۔ قبر میں جب اس کو کہا جاتا ہے کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تمہارے اوپر کثرت نے حکمرانی کی کہ ہمارے پاس پیسہ آ جائے، ہماری یہ چیز ہو، یہ چیز ہو، سیٹیں زیادہ ہوں، کیا کچھ ہو، تو اسی چیز پہ تم زندگی گزار کے آ گئے اور تم قبروں میں آن پہنچے ہو۔ قبر میں انسان کے ساتھ خدا کا یہ خطاب ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب انسان کے نفس کو اللہ کی بارگاہ میں لے کے جاتے ہیں فرشتے، تو وہاں پہ بھی اس ذات کا یہی خطاب ہوتا ہے کہ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم ہمارے پاس اکیلے اسی طرح تنہا آ گئے ہو نا کہ جس طرح ہم نے تمہیں پہلی بار خلق فرمایا تھا۔ تو دیکھو ہم نے خدا کی بارگاہ میں اکیلے جانا ہے، اکیلے اپنے ہر چیز کا جواب دینا ہے، کیونکہ ہم نے اپنی سماعت کا حساب دینا ہے، بصارت کا حساب دینا ہے، فؤادہ کا یعنی اپنے من کا حساب دینا ہے، جو ہم سوچتے ہیں اس کا بھی حساب دینا ہے۔ تو اتنی غفلت میں آپ لوگ پڑے ہوئے ہیں، مسلمان ہونے کے باوجود قرآن کریم ہر گھر میں پڑا ہوا ہے، لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے، میں اسی چیز پہ ریسرچ کر رہا تھا، میں نے دیکھا ہے کہ ایک مہینے میں 10 سے 20 سرچز ہیں قرآن کریم پہ۔ یہ ہم مسلمانوں کا حال آن رہا ہے۔ ہر بندہ ویوز کے چکر میں ہے، ہر بندہ پیسے کے چکر میں ہے، یوٹیوب کا بھی یہی مسئلہ ہے، کیونکہ انہیں بزنس چاہیے۔ انسانوں کو انسان کی بنیاد پہ ٹریٹ نہ تو ہم کر رہے ہیں، نہ ہم خود انسان کی طرح بیہیو کر رہے ہیں۔ تو یہ فقط پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، پوری دنیا کا یہ مسئلہ ہے کہ ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ رویے کیسے ہیں، ہم ایک دوسرے کو کیوں ایک نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے ہی بندے ہیں سارے کے سارے، ہم انسان ہی ہیں۔ انسانی بنیادوں پر ہم متحد کیوں نہیں ہوتے؟ جبکہ ہم سب کا خدا ایک ہے، تو کم از کم انسانی بنیادوں پہ، خدا کی مخلوق ہونے کی بنیاد پہ تو متحد ہو جائیں۔ کوئی یہودی بنا ہوا ہے، کوئی نصرانی بنا ہوا ہے، کوئی مسلمانوں میں پھر شیعہ سنی دیوبندی پتہ نہیں کیا کیا کچھ بنے ہوئے ہیں۔ خدا کے سامنے خدا کا بندہ بننا ہم چاہتے ہی نہیں ہیں۔ اصل میں ہم دنیا دار بن گئے، ہمیں دنیا نے دھوکہ دیا ہے، تو دنیا کے اس دھوکے سے باہر نکلیں آپ۔ کوئی پتہ نہیں ہے کس وقت خدا واپس بلا لے، موت آ جائے۔ تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور صراط مستقیم پہ چلنے کی ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ کی امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔